جو ٹائیگر فورس بنی ہے اس کو ٹڈی دل پکڑنے پہ لگا دیں 15 روپے فی کلو پہ، اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائیگر فورس کا حل بھی ہم نے عمران خان کو بتاتے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے لیے ایک اور کام ہے کہ ڈھول بجانے پہ لگا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں عالم انسانیت کو کورونا کی موذی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، ذکر کریں گے آج سب سے پہلے، ابھی ہم نے ابتدا میں ہی یہ شارٹس چلائے ہیں، میاں شہباز شریف کا جو فیصلہ ہوا، ان کی ضمانت ہوئی اور ان کو باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت کی منظوری دی ہے۔ اس کے بعد ریئیکشن دیا ہے پاکستان تحریک نون کے رہنماؤں نے۔ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بھی اپنا جو بیان ہے، اپنا موقف ہے وہ واضح کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائیگر فورس پر کیے گئے سوال کے جواب میں یہ کہا گیا احسن اقبال کی جانب سے کہ ٹائیگر فورس کو ڈھول بجانے پر لگا دیا جائے، جبکہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ٹائیگر فورس کو ٹڈی دل پکڑنے پر لگا دیا جائے۔ تو یہ ایک تنقید بھی سامنے آئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کچھ اصولی فیصلے کیے گئے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سٹیل ملز کے 9100 ملازمین کو فارغ کیا جائے گا، گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا اور پاکستان سٹیل ملز کے لیے 35 کروڑ روپے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، جس پر پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین اور دیگر طبقات جو ان سے وابستہ ہیں ان کی جانب سے بھی انتہائی ریئیکشن سامنے آیا ہے، احتجاج سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ نیب نے آئندہ روز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی طلب کر رکھا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سجاد ترین صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے یہ گفتگو بھی سنی ہے، عبوری ضمانت دے دی اور لاہور ہائی کورٹ سے میاں شہباز شریف نے یہ عبوری ضمانت لی ہے۔ آپ کو علم میں ہے، گزشتہ روز ہم نے بھی ڈسکس کیا جو معاملہ نیب اور میاں شہباز شریف کے درمیان چلتا رہا، اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما آج تنقید کرتے رہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ بجٹ سے پہلے وہ اپوزیشن لیڈر کو غیر مؤثر کرنا چاہتے ہیں، یعنی حکومت غیر مؤثر کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ بجٹ پاس کروا سکیں۔ ہم نے ہلکی سی اس پہ گزشتہ روز بھی گفتگو کی تھی۔ اور دوسرا، ٹائیگر فورس پہ شدید تنقید کی گئی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، ہم یہاں پر بیٹھ کر حکومتی پالیسیوں پر بہت تنقید کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے ان کی پالیسیوں پہ کی، لیکن آپ دوسری جانب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری اپوزیشن ہے یہ بھی کچھ سنجیدہ تجویز سامنے نہیں لا رہی۔ اپوزیشن بھی جو ہے وہ غیر سنجیدہ تجویز دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے جو اقدامات ہیں وہ ان میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت نے جو ٹائیگر فورس بنائی تھی، وہ ٹائیگر فورس کو ابھی تک پھیل جانا چاہیے تھا، لوگوں کو روز راشن دینا چاہیے تھا، لوگوں کو اور جو کچھ فراہم چیزیں، ضروریات زندگی کی چیزیں فراہم کرنی تھی ان کے لیے متحرک ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ٹائیگر فورس جب جو ابھی تک نظر نہیں آئی تو اس کے بعد اپوزیشن نے بھی اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لیا، نہ ہی کوئی سنجیدہ حل بتایا۔ اب اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ بھی طنز کر رہی ہے کہ جی ٹائیگر فورس کو جو ہے وہ ٹڈی اڑانے کے لیے ڈھول بجانا شروع کر دیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ٹڈی دل کا جو معاملہ ہے یہ میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا، یہ بہت پہلے جب شروع میں پاکستان میں ٹڈی دل آئی تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کاشتکار آدمی ہوں تو یہ بہت نقصان دہ ہے اور یہ بہت نقصان کرے گی۔ آپ یقین مانیں کہ ہمارا پورا جنوبی پنجاب، کلور کوٹ، بکھر، میاں والی، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، منڈی یزمان، حاصل پور، یہ پورے کے پورے علاقے جو ہیں، آج میری بہت سارے لوگوں سے وہاں بات ہوئی ہے، یہاں پر کھڑی فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئی ہنگامی اقدامات جو پنجاب حکومت کو کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ میاں کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا ہے ہمارے ملک پر۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی دکھائی دی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی اپوزیشن کی طرف سے دکھائی دی جا رہی ہے۔ اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ جی اب اپوزیشن کے پاس بھی اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے کہ اس کو کیسے نپٹا جائے، اس کے جو انڈے ہیں وہ جس جگہ پہ ہوتے ہیں وہاں پر سپرے کیا جائے، کیا پلان کیا جائے۔ دیکھیں، لوگ خود اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں، جو کاشتکار ہیں وہ اپنے طور پر سپرے بھی کر رہے ہیں، کوئی ڈھول بجا رہے ہیں، کوئی شور کر رہے ہیں، کچھ مختلف، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو مختلف کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ایسا ایک پالیسی نہیں بنائی گئی، نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اقدام کیا گیا جس سے یہ لگے کہ حکومت سنجیدہ ہے اور وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے آگے چلنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن نے بھی یہی رویہ اب اپنا لیا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا، وہ اپنے ساؤنڈ بائٹ ابھی سنا
بنا بھی دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بدقسمتی ہے کہ ملک جو ہے اس وقت دو بحرانوں کا شکار ہے, ایک کورونا کا شکار ہے, ایک یہ ٹڈی دل کا شکار ہے. اس نے زراعت کو تباہ کر دیا, ہمارا زرعی ملک ہے. لیکن دونوں جانب سے, نہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی سنجیدہ تجویز سامنے آ رہی ہے, نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. کسان بیچارے اپنے طور پر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے, اور ٹڈی دل جو ہے اس کے جہاں انڈے ہوتے ہیں, جہاں یہ مطلب زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے, اس پر کچھ سپرے کیا جائے, کوئی جہازوں سے سپرے کیا جائے. دیکھیں یہ جنگی بنیادوں پہ کام کیا جائے, لیکن حکومت کی جانب سے کوئی کام نہیں ہو رہا, اور اپوزیشن جو ہے وہ اس سے زیادہ غیر سنجیدہ ہو گئی ہے. تو بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے, عوام کو جو ہے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اپوزیشن غیر سنجیدہ, دیکھیں اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ کی طرح کام کرتی ہے, یقینی طور پر اس کو کام کرنا چاہیے. بار بار پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی بھی یہ بات کی جاتی رہی, لیکن وہ ویڈیو لنک کی بات کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اپوزیشن تو حکومتوں پر تنقید کرتی ہے, ہمیشہ یہ رہا ہے. اس بار بھی اگر ٹائیگر فورس نہیں بنی, لوگوں تک راشن نہیں پہنچا, ٹڈی دل کا مسئلہ حل نہیں ہوا, تو یہ تنقید تو حکومت کے سامنے آتی رہے گی اپوزیشن کی جانب سے. نہیں, اپوزیشن بالکل تنقید کرے, لیکن اپوزیشن کو سنجیدہ پلان بھی بتائے نا. اپوزیشن یہ بتائے کہ یہ پلان ہے ہمارے پاس, اس پلان پر عمل کرے, یہ اس سے ٹڈی دل کا خاتمہ ہوگا, اس سے کرونا کی جو ہے وہ جو پھیلاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس میں کمی آئے گی. اپوزیشن کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے. اگر ہم یہ حکومت کی پر تنقید کرتے ہیں تو اپوزیشن کی طرف سے بھی, آج مجھے بتائیں نا, شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں, وہ اس ملک کے سربراہ رہ چکے ہیں. احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, پلاننگ کی وزارت ان کے پاس رہی ہے. کیا ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پالیسی اپنائی جائے اور اس پالیسی سے ہم ان دونوں بحرانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی پلان, متبادل پلان دیا گیا ہے, متبادل پالیسی دی گئی ہے, کوئی متبادل حکمت عملی دی گئی ہے. کوئی متبادل حکمت عملی آج اپوزیشن کی طرف سے دی جاتی تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ جناب اپوزیشن نے یہ حکمت عملی دی ہے, یہ پلان دی ہے, یہ منصوبہ بتایا, حکومت اس پر عمل کرے. اگر حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نہ اپوزیشن کے پاس کوئی منصوبہ ہے, کوئی حکمت عملی ہے, اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو حکمت عملی کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر آپ کورونا کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہی حکمت عملی پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی سامنے آئی, نون لیگ بھی بار بار بات کر رہی ہے, اور وہ ہے لاک ڈاؤن. یعنی وہ یہ بات کرتے ہیں, ان کی ایک ہی حکمت عملی ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جس انداز میں کوشش کی گئی اس کے بعد کہ راشن لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنی حد تک اقدامات ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو ایک حکمت عملی ایک جانب پریکٹیکل ہے, دوسری جانب وربل بھی بتائی جا رہی ہے. اپوزیشن کی دو بڑی اہم جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نقی صاحب, یہ جو کرونا ہے نا, اس کا علاج نہ کوئی اینکر کر سکتا ہے, نہ کوئی سیاستدان کر سکتا ہے, نہ کوئی مذہبی رہنما کر سکتا ہے, نہ کوئی اور آدمی کر سکتا ہے. اس کا علاج, اس کا جو علاج ہے یا اس کے بارے میں جو حتمی رائے ہے یا یہ قابل احترام رائے ہے وہ ہے ڈاکٹر کی اور ماہرین کی. یہ جو آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا وہ بات کر رہے ہیں, جو ہمارے صحت کے ماہرین ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے جب تک کوئی ویکسین سامنے نہیں آتی, کوئی دوائی سامنے نہیں آتی, لوگوں کو بچانے میں کہ لوگوں میں یہ زیادہ پھیلے نہیں, آپ فوری طور پر لاک ڈاؤن کریں. دیکھیں بہت سے ماہرین جو ہیں, میری کل بھی بات ہوئی, آج جب میں پروگرام میں آ رہا تھا اس سے پہلے بھی میری 2-3 ڈاکٹروں سے بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ اگر مارچ میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو اپریل میں صورتحال وہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں جو اب ہے یہ بات جو ہم کر رہے ہیں ترین صاحب, ایک حکمت عملی یا کسی منصوبے کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے ماہرین کی رائے کے پیش نظر اپوزیشن تو اپنی حکمت عملی دے رہی ہے نا حکومت کو. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات راشن پہنچانے کی بات ہے, وہ بھی سندھ میں ہم نے دیکھا. بات یہ ہے کہ اس وقت ان دو ایشوز پر, ایک کرونا پر اور ایک ٹڈی دل پر, یہ دونوں ایشوز پر حکومت کو چاہیے کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر, کیونکہ بہت سارے ہمارے جو قومی لیڈر ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہیں, کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائے اور آل پارٹیز کانفرنس میں ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھے, ان کو بتائے کہ حکومت کے پاس کون سے وسائل ہیں, کون سے وسائل نہیں ہیں, اس میں اب حکومت کہاں تک جا سکتی ہے اور اپوزیشن کیا رول کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ قوم کے مسائل ہیں, چاہے کرونا ہو چاہے ٹڈی دل ہو. تو اس پر اب بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی وقت زیادہ نہیں گیا, کوئی تاخیر نہیں ہوئی. اب بھی اگر حکومت جو ہے
اس پر ایک گول میز کانفرنس بلائے اور تمام لوگوں کی رائے سنیں، ماہرین، ان بڑے بڑے ماہرین کو بلایا جائے، زرعی ماہرین کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ دیکھیں آج ہم کوشش کریں گے نقی صاحب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو چلیں آج اس دفعہ ہم نہیں تو اگلی دفعہ، اس سے اگلی دفعہ ہم اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاکہ 2 سال بعد 1 سال بعد یہ بالکل پاکستان سے ختم ہو جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اگلے سال پھر ہم یہی سوچ رہے ہوں جی ٹڈی دل آ گئی ہے، اب اس کا کیا کریں، اس کو کس طرح کریں۔ تو اگر ابھی سے یہ کانفرنسیں شروع ہو جائیں، ابھی سے یہ معاملات طے ہو جائیں، ابھی سے لوگوں کو لگا دیا جائے۔ دیکھیں ڈنگی جو ہمارے ملک میں آیا تو ڈنگی نے بہت شروع میں نقصان کیا، لیکن اس پر اس وقت کے وزیر چیف منسٹر جو تھے شہباز شریف صاحب، وہ بڑے متحرک ہوئے اور انہوں نے دیکھا یہ کیسے ہوتی ہیں، ان کے انڈے کہاں بنتے ہیں، کون کون سی جگہیں ہیں، وہ ٹریس کیے گئے، وہاں پانی جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس طرح ٹڈی دل کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ جس جگہ ان کے انڈے ہو رہے ہیں وہاں سپرے کیا جا سکتا ہے۔ کون کون سی ایسی جگہیں، حکومت کے لیے وہ جگہ تلاش کرنا، وہ معلوم کرنا کہ یہ کس طرح بڑھ رہی ہے، کون سا جو ہے اس وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر کون سی فصلیں ہیں جن کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، کون سی فصلیں ایسی ہیں جن کو یہ نقصان نہیں پہنچاتی، کون سے درخت ایسے ہیں جن کو یہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ دیکھیں ہمارا جنوبی پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ جو عام پروڈیوسر وہی ہے، عام سب سے زیادہ ہمارے جنوبی پنجابی ہوتے ہیں۔ میری آج پروگرام میں آنے سے پہلے میں وہاں لوگوں سے بات کر رہا تھا، ملتان میں بات ہوئی، مظفر گڑھ میں بات ہوئی، ڈی جی خان میں لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آم کی فصل کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ان چیزوں کو بچانے کے لیے حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ حکمت عملی اپنائے، تاکہ اس سال جو ہمارا نقصان ہوا وہ تو ہو گیا، اگلے سال ہمارا یہ نقصان نہ ہو، تاکہ اگلے سال ہم اپنی فصل کو بچا سکیں۔ لیکن اس پر تو این ڈی ایم میں بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ جناب وہ جہاز بھی منگوائے گئے، کچھ انہوں نے فگرز بھی دیے ہیں، کیونکہ 4900 ہیکٹر رقبے کے اوپر سپرے کیا جا رہا ہے، ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے ان کی جانب سے اقدامات، تو اور پھر کچھ علاقوں کو انہوں نے باقاعدہ مارک بھی کیا ہے اور وہاں پہ یہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، جن میں سندھ سب سے زیادہ ہے، پھر پنجاب، اور پنجاب میں بھی جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں۔ تو یہ ایک بیانات تو سامنے آ رہے ہیں کہ جناب کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے کام کر رہے ہیں، کچھ ادارے یہ کر رہے ہیں، لیکن جو میرا گفتگو کا جو مرکز تھا، جو میں مرکزی نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ میرا یہ تھا کہ ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ جو اس وقت ملک جو ہے وہ شدید کرائسس میں ہے، اور حکومت نے نیب کو پیچھے لگا دیا اپوزیشن کے لیڈروں کے کہ جی آپ فلاں کو گرفتار ہونا ہے، فلاں کو گرفتار ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ عید سے پہلے نعرے بازی شروع کر دی تھی شیخ رشید صاحب نے، وہ نعرے لگا رہے تھے کہ جھاڑو پھرنے والا ہے، جھاڑو پھر جائے گا، دونوں طرف پھر جائے گا، فلاں اندر ہو جائیں گے، فلاں اندر ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے ابھی وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اچھا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ یہ آج جو بیانات آئے ہیں ٹائیگر فورس پہ شدید تنقید کی گئی ہے، ہم نے وہ گفتگو بھی ناظرین کے سامنے رکھی ہے جو اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے، نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے سامنے آئی تھی، مگر ہم نے کوشش کی کہ حکومتی موقف لیا جائے۔ حکومتی اراکین جو ہیں وہ اس پر موقف دینے سے گریز کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہم تھوڑا سا آگے بھی بڑھتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ بیلنس ہو جائے، وہ بھی اپنا موقف دے دیں، لیکن خدا جانے کس وجہ سے یہ موقف دینے سے گھبرایا جا رہا ہے حکومتی اراکین کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر بات کرتے ہیں، آج کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں اہم فیصلے کیے گئے، پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی تھے، دیگر فیصلے تھے، مگر ایک بڑا فیصلہ پاکستان سٹیل ملز کے جو نیشنلائزڈ ہے اس کو نجکاری کے حوالے سے، اور پھر اس میں 9100 ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دے کر فارغ کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے اوپر بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بڑے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اس پر بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ جناب اس کی نجکاری کی جائے نہ کی جائے، کسی حد تک اس کے حق میں تھے، کچھ لوگ اس کے حق میں نہیں تھے، مگر آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ کتنی حد تک ملک کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے یہ فیصلہ درست یا غلط ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں نقی صاحب، یہ موجودہ حکمرانوں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ذرا میں آپ کو دوں، میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان میں اسٹیل کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں، ان کی اپنی بہت بڑی فیکٹری اتفاق تھی، دوسری تیسری، وہ لوہے کے کام کو، اسٹیل کے کام کو، فولاد کے کام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے دور میں بھی ان کی اپنی اسٹیل ملیں جو ہیں وہ تو پرافٹ میں جا رہی تھیں، لیکن یہ اسٹیل مل جو ہے، جو حکومت پاکستان کی ہے، جو اس ملک کی ہے، جو ریاست پاکستان کی ہے، جس کے مالک یہاں کے غریب عوام ہیں اور وہاں غریبوں کو روزگار ملتا ہے، ان کے دور میں بھی اس کا کوئی حل نہیں تلاش کیا گیا کہ آخر پرائیویٹ لوگوں کی، خود میاں صاحبان کی اپنی ملیں جو ہیں وہ پرافٹ میں جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ
کہ یہ جو ہماری اسٹیل مل ہے جو اس ریاست کی ہے جو اس ملک کی ہے وہ کیوں نہیں جاری, کوئی توجہ نہیں دی گئی. اب آتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کی طرف. موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا, آپ کور کرتے رہے ہیں, میں بھی کور کرتا رہا ہوں, دھرنے میں پرائم منسٹر عمران خان کروڑوں نوکریاں دینے کا وعدہ کرتے تھے. ہم لوگوں کو کروڑوں نوکریاں دیں گے, ہم لوگوں کو روزگار دیں گے. وہ لوگوں میں خواب بیچ رہے تھے, ٹھیک ہے جی. وہ ان کی تقریریں سن کر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور ان کو ملک کا وزیر اعظم منتخب کیا. اب کروڑوں نوکریاں دینے کی بجائے پرائم منسٹر عمران خان یہ ظلم کر رہے ہیں کہ بجائے اسٹیل مل کو ٹھیک کرنے کے, اسٹیل مل کیوں نہیں منافع بخش ادارہ بن رہی, اس میں کیا مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب جنرل قیوم وہاں پر تھے, اسٹیل مل کے ہیڈ تھے, تو انہوں نے اسٹیل مل کو کسی دن ہم ان کو بھی لائن پر لیں گے, پروگرام میں لیں گے, وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح اسٹیل مل کو جو ہے وہ ایک بہتر ادارہ بنایا. میاں نواز شریف کے دور میں وہ تھے. تو اب دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ کروڑوں لوگوں کو نوکریاں دینے کے وعدے کیے گئے, اب آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. اب آپ نے یہ جو ہزاروں میں فگر بتائے ہیں, ان لوگوں کے ایک ایک آدمی کے کم از کم 4 5 لوگ ہوں گے خاندان کے جو ان کے ساتھ ہوں گے. ان غریبوں کے ساتھ, جن غریبوں, ان میں سے کئی غریب ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کرنی ہوگی, کچھ ایسے مزدور ہوں گے جو اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں گے, کچھ مزدور ایسے ہوں گے جو اپنے گھر بنانے کی خواہش رکھتے ہوں گے, کچھ مزدور جو ہیں وہ اپنے دیگر جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی خواب آنکھوں میں لیے بیٹھے ہوں گے. ان تمام محنت کشوں کو یک جنبش قلم آپ نکال دیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑی ناانصافی اور کیا ہوگی. اور ایک ایسا پرائم منسٹر نکال رہا ہے جس نے لوگوں کو کروڑوں نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ناانصافی ہے, بہت بڑا ظلم ہے. غریبوں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہیے, اسٹیل مل کو بہتر کرنا چاہیے اور بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اگر پرائیویٹ لوگوں کی جو اسٹیل ملیں ہیں وہ چل سکتی ہیں تو حکومت کی مل کیوں نہیں چل سکتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, تاج حیدر صاحب. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب وقت دینے کا. پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے 9100 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا, گولڈن ہینڈ شیک دینے کی بات کی گئی. آج قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی آپ کے اجلاس کے حوالے سے تمام جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, میں سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی پروڈکشن پہ ہے اس کا رکن تھا جی, اور جو آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اتنی میٹنگیں ہوئی ہیں اس کمیٹی کی کہ بھئی اس کو چلایا جائے. اچھا, اب اس میں ایک ای سی سی کی باقاعدہ ڈیسیشن ہوا کہ صاحب اس کو چلایا جائے گا, اور ایک شیڈیول آف جو بھی فنڈز ریلیز ہونے تھے وہ شیڈیول طے ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پرانے گیس کے بل ہیں وہ 2 سال تک نہیں لیے جائیں گے, کرنٹ بل لیے جائیں گے. اچھا, ایک بڑے اچھے مینیجر اپوائنٹ کیے گئے وہاں, چیئرمین اس کے, انہوں نے تمام مزدوروں کو ساتھ لیا اور وہ پروڈکشن کو 70% تک لے گئے. 70% اس کا بریک ایون پوائنٹ. جس دن وہ 70% پہ پہنچے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے گیس بند کر دی اور ڈیمانڈ کیا کہ اس کی زمین ہمیں دی جائے تاکہ ہم وہ اپنے گیس کے جو بل ہیں وہ زمین بیچ کے, تو زمین لینی تھی انہیں. سینٹ میں اس پہ بار بار بحث ہوئی, کمیٹی کے اندر بار بار بحث ہوئی, فیصلے ہوئے کہ جناب جو ای سی سی کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے, جو فنڈز آپ نہیں دے سکے وہ اپنی جگہ, لیکن اب یہ گیس بند کرنا, حتیٰ کہ ایک سیکشن میں جہاں پہ یہ بنتے تھے شیٹس, وہاں بلٹس پڑے ہوئے تھے کوئی 9 بلین کے. میں نے خوشامد کی کہ جناب اس سیکشن کی گیس آپ کھول دیجئے تاکہ ہم شیٹس بنا کے اور وہ ان کو بازار میں لا سکیں. وہ بھی نہیں کی گئی. اچھا, پھر ایک برابر میں جو ایکسپورٹ پروموشن زون ہے اس کے اندر تراکی اسٹیل مل پرائیویٹ سیکٹر نے لگائی. $1.2 بلین کا وہ انویسٹمنٹ تھا. پاکستانی اور وہ یوز کر رہے تھے. ٹرائل پروڈکشن کے بعد ان کی بھی گیس بند کر دی. تو یہ کہ مجھے ایک پرانی لابی ہے کہ ملک میں اسٹیل امپورٹ ہو اور ہم خود اسٹیل نہ بنائیں, جس نے پاکستان میں اسٹیل مل نہیں بننے دی. یہ سب کا سب وہ ہے. اینڈ آئی ہولڈ مسٹر شاہد خاقان عباسی پرسنلی ریسپانسبل, کیونکہ ان سے الگ سے بھی بیٹھ کے کہ جناب یہ کر دیجیے.
अच्छा, फिर ये बात हुई कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको ले ले। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2 आदमियों की कमेटी बना दी। मुराद अली शाह उस वक्त फाइनेंस देख रहे थे, वो और सलीम मांडियावाला था। अब नेगोशिएशंस ही नहीं शुरू कर रहे। यानी जुबैर साहब इस तरफ से थे कि भाई 4 लाइन का खत दे रहे हैं कि वो आप ले लीजिए। भाई उसमें इतने पहलू हैं जो कि नेगोशिएट करने हैं। यानी यहाँ तक हमें नेगोशिएट करना है कि इम्पोर्टेड जो स्टील है उसके ऊपर आप क्या ड्यूटी फ्रेमवर्क रखेंगे, गैस के सिलसिले में क्या होगा, ड्यूज के सिलसिले में क्या होगा, हमारे वर्किंग पार्टनर कौन से होंगे, टेक्निकल पार्टनर, मतलब उस पे। और मैं खुद बैठ के एक कमेटी में बार बार के खुदा के लिए नेगोशिएशन शुरू किए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको चला लेगी, लेकिन पता नहीं वो कह रहे हैं जी जमीन हमें दे दीजिए। जमीन हम 1 मिलीमीटर नहीं देंगे स्टील मिल के, ये मैं आपको साफ बता रहा हूं। ठीक है, सज्जाद तरीन साहब मौजूद है, सवाल करना चाहेंगे? ताज भाई, ये जो अब बजक जुम्बश कलम लोगों को निकालने का फैसला किया गया है कि ये जनाब उनको निकाल दिया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये लोग कहाँ जाएंगे? गरीब मेहनत कश मजदूर और क्या है, ये कहाँ जाएंगे सर? नहीं, वो तो खैर करोड़ों आदमी बेरोजगार होंगे, कोई 1.5 करोड़ बेरोजगार होंगे। माशाल्लाह जिस तरीके से काम हुआ है, आपकी इकोनॉमी तो बैठ गई। तो उन जो 1.25 करोड़ आदमी बेरोजगार आप कर रहे हैं, और अभी यही नहीं है, जो बैरून मुल्क से आ रहे हैं बेरोजगार। मतलब इस वक्त पाकिस्तानी 1 करोड़ बाहर हैं, 1 करोड़ 10 लाख, वो वापस आ रहे हैं, उनको भी रोजगार दीजिए। तो आपको एक नया सिस्टम बनाना है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर को आगे आना है, बिल्कुल जैसे PIDC पहले बनी थी और PIDC ने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाई थी। आपको वो एक लेके आना है और स्टील मिल को चलाना है। भाई, क्या आप ये बताएं कि हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उस तो आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी फैल रही है, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई मुतबादल प्लान है कि ये जो बेरोजगारी है इसको खत्म करने के लिए? कि कौन सा प्लान है? क्या ये जो इदारों को निजकारी की जा रही है, ये इस निजकारी को रोका जाए, और इसके मुतबादल पीपल्स पार्टी के पास क्या प्लान है? जी साईं, निजकारी के तो हम हमेशा से खिलाफ रहे हैं, लेकिन प्लान न सिर्फ ये कि है, और आप इस पर प्रोग्राम करें, कैसर बंगाली साहब को भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, कि हम किन लाइंस पे अब पोस्ट कोरोना रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और वो कंसेप्ट हम बहुत पहले से कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, कि जैसे हमने 30 कोल माइंस चलाई हैं, इस वक्त सबसे बड़ा वो है। और इस तरीके से आपको, और उसकी एसेंस ये है, नंबर 1, स्टेट हैज टू प्ले अ डिसाइसिव रोल। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितनी मिकदार में बनेगा। नंबर 2, जो नेशनल मैन पावर है और नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जाएगा। ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाई जाएगी, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि आप 1 किलो टिड्डियां बेच के 15 रुपए ले लें तो उससे टिड्डी का मेहनत खत्म हो जाएगा। मजाक हो रहा है मुल्क के साथ, क्या हो रहा है? ताज भाई, कहा यह जा रहा है कि कराची स्टील मिल की जो जमीन है उस पर बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी बहुत नजर है, तो उनका भी बड़ा हाथ है। वो ये चाह रहे हैं कि जो है हुकूमत में बड़ा उनका रोल होता है, बड़े बड़े बासर लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि स्टील मिल जो है वो चल ना सके, उसमें कोई बेहतरी ना आ सके, ताकि स्टील मिल की जो जमीनें हैं वो उनको मिल जाएं और उस पर वो अपनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाएं। इस बारे में जरा अपना को पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। किसी के चाहने पे FIR नहीं कटती, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और उस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हमसे लिख के मांगी है जमीन, यानी सुई गैस बंद की ECC डिसीजन के खिलाफ, उस वक्त के जब स्टील मिल ब्रेक इवन पोजीशन में आ गई थी, और कहा कि आप हमारे ड्यूज क्लियर करने के लिए जमीन हमारे हवाले करें। सेनेट में मैंने स्टैंड लिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में मुराद अली शाह और कायम अली शाह के ने हम 1 मिलीमीटर नहीं देंगे, क्योंकि जमीन जो है वो प्रोविंस की होती है और किसी खास मकसद के लिए फेडरेशन को दी जाती है। अगर उस मकसद के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो प्रोविंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वो जमीन प्रोविंस को वापस चली जाती है। अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग से या सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज के लिए
کے پرپز سے آپ کو یہ زمین دی گئی تھی. آپ اگر اسے رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے آپ دوسری زمین لیجیے. تاج بھائی یہ بھی ہمیں بتاتے چلیں ذرا, آپ ہمیں بتائیں کہ کل مراد علی شاہ آ رہے ہیں نیب میں, اور کیا وہ ڈاکومنٹس جو کو سوالات ان کو دیے گئے ہیں, کیا ان کے جوابات لا رہے ہیں نیب میں پیش ہونے کے لیے؟ نہیں, ظاہر ہے وہ تو کیس ہی کوئی نہیں ہے نا, وہ تو ایک پریشان کرنا ہے. ایک یہ وائرس میں صبح سے 18 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں وہ, نہیں صاحب آپ ادھر حاضر ہوں, ایک بغیر بات کی ایک ایگو کے اوپر مالشیں کرنی کہ جی ہم نے بلا لیا, ہم نے یہ کر لیا. کرنا کرانا نہ, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کیس ہی نہیں ہے. آپ ذرا سا وہ کرتے ہیں, وہ مطلب کون سا کیس ہے نیب کا جو اعلیٰ عدالتیں انہوں نے اپہولڈ کیا. صحیح. طاہر صاحب جاتے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. پاکستان اسٹیل ملز کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اب ظاہر ہے یہ فیصلہ ہوا ہے ای سی سی میں, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیونکہ پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی رجکاری کے تو خلاف ہے ہی, آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہوگا سر؟ دیکھیے, ہم نے بالکل یہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کرونا کی وجہ سے, تو ہم کر لیں گے چپکے سے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ جو ان کے پیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, انہیں 42 شہروں کے اندر کرفیو لگانا پڑا ہے. لوگ جب فیڈ اپ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے نکلتے ہیں جیسے امریکہ میں نکل رہے ہیں. صحیح. تو ان کو میں صرف یہی ایڈوائز کروں گا, ڈونٹ پلے گیمز. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ کہا گیا کہ ڈونٹ پلے گیمز. تو یہ ایک اشارہ دیا گیا سجاد ترین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی, اور ظاہر ہے یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن شاید اس پہ ہوگی, لیکن جس طرح سے شاہد خاقان عباسی کو ذمہ دار قرار دیا ہے تاج حیدر صاحب نے, تو اس ایشو پر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی شاید ایک پیج پر اس طرح سے پروٹیسٹ نہ کر سکے, ایک طرح سے نہ کھیل سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ ہے کہ وہ شاید جس طرح سے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ پبلک کو باہر لائیں گے, لیکن ظاہر ہے جب متاثرین ہیں وہ باہر نکلیں گے تو پھر پارٹیز اور سیاستدان بھی ساتھ ہو جایا کرتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے میں؟ میں نقی صاحب آپ کو اس پہ بتاتا ہوں کہ اسٹیل مل پہ اپوزیشن جمع ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. لیکن ابھی جب تاج حیدر صاحب بات کر رہے تھے, آپ ان سے سوال پوچھ رہے تھے, تو میرے موبائل پر ایک SMS آیا ہے. مجھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ تو اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں, یہاں اسلام آباد میں زرعی ترقیاتی بینک سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اور کوئی 60-65 کے قریب لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. لوگوں کے جو بینک کی طرف سے سرکاری مکانات ان کو دیے گئے تھے, ان کے کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ بینک کی جانب سے لوگوں کو گاڑیاں دی جاتی تھیں, بھئی کسی کی بیٹی کی شادی ہے, کسی کے بیٹے کی شادی ہے, تو وہ 10 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے وہ دی جاتی تھی کہ آپ لے جائیں. سہولت دی جاتی تھی ادارے کی جانب سے, اس میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے, کو 50-60 روپے پر کلومیٹر کر دیا گیا ہے. تو وہ زرعی ترقیاتی بینک والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل سے زیادہ ظلم جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم وہ بتائیں گے کہ ادھر اسٹیل مل کے علاوہ جو ہے یہاں زرعی ترقیاتی بینک میں کیا ہو رہا ہے, اور کتنی کرپشن ہو رہی ہے, اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کون کون لوگ انوالو ہیں, اور کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی وقت آپ پروگرام رکھیں تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. نکالا جا رہا ہے مختلف اداروں سے, لوگ نکالا جا رہا ہے. اب آپ نے جو بات کی اسٹیل مل کی, اسٹیل مل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیل مل کے حوالے سے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے جو اسٹیل مل کے محنت کش ہیں ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اب تاج حیدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے گیس بند کر دی تھی اور وہ ذمہ دار اس کو قرار دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات شروع میں نے کہی کہ یہ جو میاں شہباز شریف جو ہیں ان کو اسٹیل کا بیتاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے, یہ اسٹیل مل لگانے اور اسٹیل کا کاروبار کرنے, فولاد کا کاروبار کرنے کے بیتاج بادشاہ ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کی اپنی ملیں جو ہیں وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی ہیں, جو غریب عوام کے لیے ہے, جہاں غریب عوام کو روزگار مل رہا ہے, جو غریب عوام کے لیے ایک سہولت کا باعث ہے, وہاں پر جو ہے یہ اس کو پھلنے نہیں دے رہے, اس کو پھولنے نہیں دے رہے. یہ میں سمجھتا ہوں سارے حکمرانوں کے جو جرائم ہیں اس پر بھی نیب کو انکوائری کرنی چاہیے. یہ جو ہمارا نیب ہے یہ ہر طرف
کھڑا ہو جاتا ہے کہ فلاں کو بھی پکڑ لو فلاں کو. نیب کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ جو اسٹیل مل ہے اس کا اکاؤنٹس چیک کرنا چاہیے, اسٹیل مل کی کارکردگی چیک کرنی چاہیے, اور اسٹیل مل کا جو لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے ماضی میں کیا ہے ان سب کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ایسے بڑے بڑے ادارے, یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے اسٹیل مل جو ہے, اس کو جو لوگ تباہ کر رہے ہیں, جنہوں نے تباہ کرنے میں اپنا رول کیا ہے, نیب کا یہ کام ہے, چیئرمین نیب کا یہ کام ہے کہ وہ فوری طور پر انکوائری کا آرڈر دے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو. اپوزیشن کی جو بات آپ نے کی, میں سمجھتا ہوں اپوزیشن جو ہے اس پر بات چیت کرتی رہے گی اور بیانات کی حد تک کرتی رہے گی. باقی میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی جو ہے یا سندھ کی کوئی قوم پرست پارٹی ہیں وہ تو ان محنت کشوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی جو بے روزگار ہوں گے. مسلم لیگ نون میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میڈیا کی حد تک تو وہ بات کرتے رہیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ, لیکن عملی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ کہ ان کا ساتھ دے سکیں, یا پوری اپوزیشن جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پوری اپوزیشن اسٹیل مل سے جو لوگ نکالے جا رہے ہیں اس ایشو پر جمع ہو سکے گی, ایسا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آپ کو ایسا نہیں لگ رہا, لیکن دوسری جانب ترین صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے. اب یہ پالیسی مسلم لیگ نون کے دور میں بھی رہی, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وہ اس زمین کے پیچھے تھے, موجودہ حکومت نے نجکاری کر دی, 35 تقریباً فگر دیا 35 کروڑ روپے کا, جی یہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ اس ادارے کے حوالے سے آپ کے بھی علم میں ایک طویل عرصے سے یہ تھا کہ یہ ادارہ بیٹھ چکا ہے, سفید ہاتھی بن چکا ہے, ملک کو نقصان ہو رہا ہے, معیشت میں کوئی اپنا حصہ نہیں ڈال رہا ہے, تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا متبادل ہونا چاہیے تھا؟ اس کو امپروو کرنے کے حوالے سے تو میرے خیال میں اور پیسہ جھونکنے کی بات کی جا رہی تھی, اور شاید اسی بنیاد پر انہی دلائل پر یہ فیصلہ کیا گیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہمارے یہ جو ادارے ہیں نا, ان اداروں میں یہ کہا جاتا ہے جی سفید ہاتھی بن گئے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہوتی. پی آئی اے کے بارے میں آپ جتنے ماہرین ہیں, ماہر معیشت ہیں, ان سب سے پوچھ لیں. میری تو بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, اس پر بہت سی میں نے سٹوریاں بھی کی ہیں کہ پی آئی اے کو جو لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں ملازمتوں کی وجہ سے وہ خسارے میں نہیں ہوتا. پی آئی اے میں جو بڑی تنخواہوں میں لوگ رکھے جاتے ہیں اور وہ پھر جو کچھ وہاں کرتے ہیں, وہ جو 2 نمبریاں وہاں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پی آئی اے ڈوبتا ہے. اسی طرح یہ جو سٹیل مل ہے, یہ جو سٹیل مل ہے نا نقی صاحب, یہاں جو مزدور ہے, جو محنت کش طبقہ ہے, وہ سٹیل مل کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, وہ تو اپنا خون دیتا ہے, جان مارتے ہیں سٹیل مل کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن وہاں جو حکومتی پالیسی ہیں, جو بڑی بڑی تنخواہوں پر لوگ رکھے جاتے ہیں, وہ جو وہاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ادارہ جو ہے وہ ملک پر بوجھ بن جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ پورے ملک کے ادارے بیچ دیں, نہ تو اس ملک کا قرضہ اترے گا, نہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ کوئی بہترین سہولتیں ان کو مل سکیں گی. نجکاری آپ بے شک کر دیں, آپ تمام چیزوں کی نجکاری کر دیں, آپ سٹیل مل بیچ دیں, آپ پی آئی اے بیچ دیں, آپ ریلوے بیچ دیں, لیکن مسائل حل نہیں ہوں گے, مسائل بڑھتے جائیں گے. بجائے ان چیزوں کو بیچنے کے ان چیزوں کو بہتر کیا جائے, ان اداروں میں ایماندار لوگوں کو لگایا جائے, ان اداروں میں دیانتدار لوگوں کو لگایا جائے, ان لوگوں کو لگایا جائے جو اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں. آپ ایسے لوگ لگا دیتے ہیں جیسے آپ نے خزانہ پہ لوگ لگا دیے ہیں جن کے جناب بریف کیس صرف یہاں ہوتے ہیں, اور وہ بریف کیس اٹھاتے ہیں, جب حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سرور خان جو وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں بہت سارے چہرے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں, وہ کون ہے کون نہیں ہے, ان کے ایسٹس کہاں ہیں کہاں ایسٹس نہیں ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, کس ملک کی ان کے پاس نیشنلٹی ہے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. جب ایسے لوگ آپ لگائیں گے, ملک پہ لگائیں گے, جب ایسے لوگ آپ اداروں پہ لگائیں گے, تو سر وہ جو جن کی طرف سے وہ آ کے لگتے ہیں وہ ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. اس ملک کے غریب آدمی جو ہیں ان کو صحت نہیں مل رہی, اس صحت کی کوئی سہولت نہیں مل رہی. تعلیم کا کل ہم نے ذکر کیا, اسکولوں کی آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے جو ادارے ہیں پرائیویٹ اسکول گروپ جو ہیں وہ مطلب دباؤ ڈال کے غریب لوگوں سے فیسیں وصول کر رہے ہیں اور ان کو پڑھائی کوئی نہیں دے رہے. انٹرنیٹ کا کہا جا رہا ہے, انٹرنیٹ کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں. انٹرنیٹ جو ہے غریب آدمی کے پاس, بہت سے لوگوں کے پاس سہولت نہیں ہے. کل ہم نے جو پروگرام کیا اس پہ آج مجھے بہت سارے لوگوں نے رد عمل بتایا. مجھے راجن پور سے لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, پھر ہمارے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, پھر اس کے علاوہ جو ٹیلی ویژن پر انہوں نے کہا جی ایجوکیشن پہ ہم چلا رہے ہیں, تو بہت ساری جگہوں پر ٹیلی ویژن کی کیبل پہ کوریج اس طرح نہیں آ رہی, لوگوں کے پاس کیبل نہیں ہے.
تو وہ جو آن لائن کلاسز ہیں یہ سارے مسائل غریبوں کے لیے ہیں پاکستان میں. یہ جتنے بڑے جاگیردار ہیں, یہ جتنے بڑے پیسے والے لوگ ہیں نقی صاحب, ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, ان کا علاج ملک سے باہر ہوتا ہے, ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کا تعلیم کا نظام کیا ہو, پاکستان کی صحت کا نظام کیسے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ ایک سب سے پہلے کام کرے کہ جو لوگ ملک سے باہر علاج کرانے جاتے ہیں ان پر پابندی عائد کی جائے کہ کوئی آدمی ملک سے باہر علاج کرانے نہیں جائے گا. یہ تو بات انہوں نے پہلے بھیجا ہے, نہیں بھیجا ہے جو اس وقت آپ اور ہم یہاں کہہ رہے تھے کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے, آپ باہر نہیں بھیج رہے. جو دیکھیں میری بات سنیں, ضروری نہیں ہے جو غلطی آپ نے کل کی ہے وہ آج بھی کریں. دوسری بات, ان تمام لوگوں کو, اور یہ صرف سیاستدان نہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں, یہ بڑے بڑے سیکٹریز ہیں, بہت سارے سیکٹریز کو میں جانتا ہوں, اور یہ کیا حکومت کی ایجنسیاں نہیں جانتی کہ کس سیکٹری کے بچے باہر پڑھتے ہیں, کس سیکٹری کے باہر گھر بنے ہوئے ہیں, کس کے لنڈن میں گھر ہیں, کس کے پیرس میں گھر ہیں, کس کے اور جگہ پہ گھر ہیں. دیکھیں سیاستدان ایک ایزی ٹارگٹ ہے. سیاستدانوں کو ہم میڈیا والے بھی لوگ بھی, دوسرے لوگ بھی, ان پر عدالتیں بھی نوٹس لیتی ہیں, وہ عدالتوں میں بھی خوار ہوتے ہیں, میڈیا کے سامنے بھی خوار ہوتے ہیں. لیکن یہ اگر ایک پالیسی بنائی جائے, جامعہ پالیسی بنائی جائے کہ کوئی باہر نہیں جائے گا, پاکستان میں رہے گا, علاج پاکستان میں کرائے گا, ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں لے گا. آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہمارے اسکول جو ہیں ان کی حالت بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ یقین مانیں نقی صاحب, ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے, جو ڈیرہ غازی خان ہے, جو راجن پور ہے, جو میاں والی ہے, جو کلور کوٹ ہے, جو بہاولپور ہے, باول نگر ہے, فورٹ عباس ہے, ہارون آباد ہے, آپ اس کے گاؤں میں چلے جائیں, وہاں اسکولوں کی عمارتیں نہیں ہیں, بچے جو ہیں وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اسکول بچیوں کے لیے واش روم نہیں ہے. یہ ظلم ہے. اور وہاں کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں, وہاں جو ڈی سی ہوگا, آپ ان کو چیک کر لیں, ایجنسیوں سے چیک کرا لیں, ان کے بچے ملک سے باہر پڑھ رہے ہوں گے, کسی کے لنڈن میں پڑھ رہے ہیں, کسی کے پیرس میں پڑھ رہے ہیں, کسی کے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. یہ بڑی ناانصافی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو باقی باتیں جو ہیں ان پر بھی وہ توجہ دے رہے ہیں, غریبوں کے لیے یہ بھی توجہ دیں کہ اس ملک کے ہاسپٹل کیسے بہتر ہوں گے. ہاسپٹل اسی وقت بہتر ہوں گے جب یہ بڑے جاگیردار, یہ بڑے سرمایہ دار, بڑے سیاستدان, بڑے بیوروکریٹس اپنا علاج, اپنے بچوں کا علاج, اپنے بیوی بچوں کا علاج یہاں کے ہاسپٹلز میں کرائیں گے, اپنے بچوں کو یہاں کے اسکولوں میں پڑھائیں گے. آپ دیکھیں 6 مہینے کے بعد ہمارا پورا کا پورا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو آپ بتا دیں. اگر اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر اداروں کے حوالے سے تو فارمولہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی یہی ہے, ابھی تاج حیدر صاحب نے کہا ہے. اس کے علاوہ نون لیگ کا تو آپ نے خود ہی بتا دیا نا کہ ان کی اپنی جو سٹیل ملز ہیں, ان کی اپنی فاؤنڈریز ہیں, ظاہر ہے وہ تو یہ چاہ ہی رہے تھے. لیکن ایک جماعت ہے جس کی نجکاری کے خلاف تھی, جس کا اب ابھی ذکر کر رہے تھے, پاکستان سٹیل مل کا بھی اور دیگر اداروں کا بھی, اور جو نیشنلائز ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, وہ بھی تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی تو یہی چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ایک لحاظ سے پوری نجکاری نہ صحیح, جزوی صحیح, تو حکومت تو نہیں چلا پا رہی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ اس کی ساری خرابیاں ہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے جو سرکاری ادارے ہیں, آئی ایم ایف جن سے ہم پیسے لیتے ہیں, ورلڈ بینک ہو گیا, ایشیا ترقیاتی بینک ہو گیا, یہ سارے بینک جو ہیں یہ ہمارے پر کوئی بھی حکمران ہو, چاہے عمران خان صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, ان سے پہلے کے حکمران ہوں, وہ ان پر یہی پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ اپنے ادارے بیچو. آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے کئی ادارے جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے حوالے اور دوسرے ان کے کہنے پر بہت سارے جو ہیں ان کو پرائیویٹ کیا ہوا حوالے, ایئرپورٹس بھی حوالے کیے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کہتے ہیں جی پرائیویٹ پارٹیوں کے حوالے کر دیے جائیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, دنیا میں یہ جو سروسز ہیں, جو بجلی ہے, جو ٹرین کی سروس ہے, جو ٹرانسپورٹ کی سروس ہے, یہ اگر حکومت خود چلائے, اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو پرافٹ آئے. یہ ادارے وہ ہیں کہ آپ نے عوام کو, غریب عوام کو سہولت دینی ہے. اگر اس میں کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو حکومت اس کو چلاتی ہے. دیکھیں آج بھی پاکستان میں سب سے اچھی اور کامیاب سروس جو ہے وہ پاکستان ریل کی سمجھی جاتی ہے. ٹرانسپورٹ کے بہت زیادہ کرائے ہیں, ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں ریلوے کے کرائے کم ہیں. اب آپ کل کو یہ کہیں جی کہ ریلوے کی نجکاری کرنی ہے جیسے کچھ ٹرینوں کی ہوئی ہے, تو جب آپ اس کی نجکاری کریں گے تو عام آدمی, غریب آدمی جو ہے وہ اس پہ ٹرین پہ سفر نہیں کر سکے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ادارے ہیں, ان کو حکومت کو خود ٹھیک کرنا چاہیے, نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے, اور یہاں اچھے ایماندار لوگ لگانے چاہیے جو اپنی تجوریاں نہ بھریں اور اس ادارے کے لیے بہتر کام کریں. اور پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں
صرف ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ہم نے ان سے مشورے لینے ہیں. جیسے تاج حیدر صاحب نے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کا ذکر کیا. ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے میری تقریباً ہفتے میں 1-2 مرتبہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ملکی معاشی صورتحال پر، صوبوں کی صورتحال پر، کرونا کی صورتحال پر. میں سمجھتا ہوں ایسے ڈاکٹر کیسر بنگالی جیسے لوگ موجود ہیں جن سے ہم لے سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان اداروں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ان کی ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کی PIA پہ بھی ایک رپورٹ موجود ہے کہ وہ PIA کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اچھا، یہ تو ظاہر ہے اداروں کے حوالے سے ابھی ہم نے بات کی ہے. ترین صاحب، آپ بھی ظاہر ہے مائنڈ کر جاتے ہیں اور میں بھی باز نہیں آتا، لیکن میں نے باز نہ آنا تو ایک الگ معاملہ ہے. وہ وزیر اعظم صاحب بار بار ایک کام کرتے ہیں، ہم ایز اے میڈیا پرسن ہمیں بتانا ہوتا ہے ملک کا وزیر اعظم ہے وہ. آج پھر برہم ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب. آج انہوں نے جو اشیاء ہیں، اشیاء خورنوش، ان کی قیمتوں میں جو کمی نہیں ہوئی اس کا انہوں نے نوٹس لے لیا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ برہم والا جو جملہ ہے یہ آپ کو بہت پسند ہے، اور پرائم منسٹر کا آپ یہ کہتے وہ ہوتے ہیں تو اس ہر شو میں جب پرائم منسٹر کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں تو آپ یہ بہت زور دے کے بات کہتے ہیں. دیکھیں، قیمتیں جو کنٹرول کرنا ہے اور قیمتوں نہ بڑھیں، یہ پرائم منسٹر کا کام تو نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر لیول پہ تو نہیں ہونی چاہیے. یہ تو نیچے جو انتظامیہ ہیں، جو چیف منسٹرز ہیں، جو DC بیٹھے ہوئے ہیں، DC ہر ڈسٹرکٹ مطلب وزیر اعظم بری الذمہ ہو گئے. نہیں، میں نہیں بری الذمہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو DC بیٹھے ہوئے ہیں، DC کے پاس افسران کی ایک فوج ظفر موج ہوتی ہے ہر ضلع میں. آپ کسی ضلع کا مطلب آپ چلے جائیں کسی ضلع میں، آپ دیکھیں، آپ وہاں پر آپ کو جناب پٹواری ملیں گے، ریونیو افسران ملیں گے، بے شمار افسران ہوتے ہیں. یہ اب مہنگائی کنٹرول کرنا ان کا کام ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. پاکستان میں عمومی جو ہے وہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے. اب دیکھیں، اس حکومت نے 2 مرتبہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس قیمت کی کمی کا امپیکٹ نہیں پڑا. چینی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، گھی مہنگا ہو رہا ہے، سبزی مہنگی ہو رہی ہے. ہر چیز جو آپ مارکیٹ میں خریدنے جائیں، آپ جا کے دیکھیں کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. پچھلے ہفتے کیا ریٹ تھا، آج ریٹ کیا ہے. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں پرائم منسٹر کی بات کو نیچے جو افسران ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جنہوں نے یہ کام کرانا ہوتا ہے، وہ سنجیدہ نہیں لیتے، یا وہ کوئی کیا وجہ ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سال کے دوران اس حکومت نے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کتنی مرتبہ جو ہیں چیف سیکرٹری پنجاب تبدیل کیا، چیف سیکرٹری KP تبدیل کیا، بے شمار جو ہیں بے شمار مرتبہ پنجاب میں مختلف DCO تبدیل ہوئے، نئے DC آ گئے، وہ تبدیل ہو گئے، وہ ہو گئے. وہ سارے کیا کوئی بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی؟ پرائم منسٹر کو یہ دیکھنا ہوگا یا حکومتی پالیسیوں پر یا پرائم منسٹر کی جو بات ہے اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو بیوروکریسی ہے، جو چیف سیکرٹری ہیں، وہ کیوں نہیں لے رہے، اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے پرائم منسٹر کی بات کو. عوام بہت مشکلات کا شکار ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل ہو گئی ہے. پرائم منسٹر اس کا احساس کرتے ہیں، پرائم منسٹر یہ بیان دیتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ قیمتیں کنٹرول کریں، لیکن نیچے جو ہیں مارکیٹ کمیٹی ہیں، مارکیٹ کمیٹیوں کے جو افسران ہیں وہ سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں. وہ کیوں تنخواہیں وصول کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ مارکیٹوں میں کیا ہو رہا ہے، منڈیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی اگر تعاون نہیں کر رہی تو پھر بیوروکریسی کے وہ لوگ جو پرائم منسٹر عمران خان کی بات نہیں مانتے یا اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تو ان کو پھر نشانہ عبرت بنا دینا چاہیے. اس پہ اقدام کرنا چاہیے. بالکل ان کو نشانہ عبرت بنا دینا چاہیے. یہ غریبوں کو نیب کے حوالے کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نیب کے حوالے کر دیں، آپ ان کو FIA کے حوالے کر دیں، آپ ان کو نوکری سے فارغ کر دیں. کچھ نہ کچھ تو کریں نا. جب آپ 10 20 100 لوگوں کے خلاف ایکشن کریں گے تو باقی لوگ سیدھے ہو جائیں گے. بالکل تو یہی ایکشن کر رہے ہیں تو ہم تنقید کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو جب وہ ایکشن کرتے ہیں احتساب کے حوالے سے، نیب ٹیمیں چھاپے مارتی ہیں، گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کئی ارب کے گھپلوں کی بات ہوتی ہے، نہ وہ ریکوری ہو سکتی ہے، نہ آپ اور میں گرفتار ہونے دیتے ہیں نیب کے حوالے سے. کل بھی وزیر اعلیٰ سندھ پیش ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی پکڑ لیں، شہباز شریف کو بھی پکڑ لیں. پہلے بھی آپ نے پکڑا تھا، شہباز شریف صاحب پہلے بھی اندر رہے ہیں، میاں نواز شریف اندر رہے ہیں، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ اندر رہی ہیں، شاہد خاقان صاحب اندر رہے ہیں، بہت سارے لوگ رہے ہیں. میں اگر نام لینا شروع کر دوں تو پھر ٹائم پر ہم بات نہیں کر سکیں گے.
سید خورشید شاہ اندر رہے ہیں، خود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اندر رہے ہیں، ان کی بہن فریال طالپور اندر رہی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نیب جو کیس بناتا ہے وہ نیب کورٹ سے جب اوپر ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے؟ نیب کے پاس سر اسی وجہ سے کہ نیب کے پاس جو ایک ان کا انکوائری کا ایک کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت کمزور ہے. نیب والے پوری طرح انکوائری نہیں کر سکتے. دیکھیں نقی صاحب جو بڑی عدالتیں ہیں، میں سپریم کورٹ پہ بھی جاتا رہا ہوں، سپریم کورٹ بھی کور کرتا رہا ہوں. دیکھیں سپریم کورٹ میں یا خاص طور پر سپریم کورٹ میں جو ہے آپ جو ہے لا پوائنٹس پہ آپ کیس لڑ سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو رگڑا لگانا ہے، اس کو بھی لگا دیں، اس کو. سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا. ہائی کورٹ میں جو ہے آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیب نے اس حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت جو آئی احتساب کے نعرے پہ تھی، 2 سال کے دوران کسی بڑے سیاستدان سے کوئی ریکوری ہوئی ہے؟ کوئی ایک پیسے کی ریکوری ہوئی ہے؟ وہ جو جعلی اکاؤنٹ سنا کرتے تھے کہ جی وہ جعلی اکاؤنٹس ہیں اور فلودے والے کے اکاؤنٹ میں 6 ارب آ گیا، فلانے کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آ گیا، وہ کہاں گیا کیس؟ آپ کو یاد ہوگا شرجیل میمن جب پکڑے گئے تو کتنے اربوں کی بات ہوئی. اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم پکڑے گئے تھے پیپلز پارٹی والے، ان کے بارے میں کتنے اربوں اور خربوں کی بات ہوئی. کہاں گیا ان کا کیس؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو انکوائری کا طریقہ کار ہے، جو وہ انکوائری کرتے ہیں، جو وہ تحقیقات کرتے ہیں، اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. ان خامیوں کی وجہ سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن پہ الزامات لگائے جاتے ہیں یہ بری ہو جاتی ہیں یا ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. تو پھر جب ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو کیس کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ نیب کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، نیب کا کام ہے بلا امتیاز احتساب کرنا. نیب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپوزیشن کو رگڑا لگاتا رہے، شہباز شریف کو پکڑ لیں، مراد علی شاہ کو پکڑ لیں. دیکھیں آج شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اگر اپوزیشن کے پکڑنے سے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہمیں سارے لوگوں کو لسٹ دے دیجیے، ہم سارے لوگ خود اندر چلے جائیں گے. مسائل حل کرنا ایک علیحدہ کام ہے، احتساب کرنا وہ احتساب ادارے کا کام ہے. چیئرمین احتساب جو ہیں، احتساب بیورو جو ہیں، ان کو چاہیے جو حکومت کے لوگوں پر، حکومتی لوگوں پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، حکومتی لوگوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، چینی کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، دیکھیں جی پیچھے چینی میں کیا ہوا اس کو آپ چھوڑیں، وہ بھی کریں احتساب. میں نہیں کہتا کہ کسی چور کو چھوڑا جائے، لیکن جو سامنے ہے 2 سال کے دوران جو کچھ ہوا، جو کمیشن کی رپورٹ آئی، کیا اس پر کوئی کام ہوا؟ کیا کسی کو گرفتار کیا گیا؟ ان کے لیے کہا گیا جی اب فورنزک آڈٹ ہوگا. اب فورنزک آڈٹ جو ہے شرجیل میمن کی گرفتاری سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو پرائم منسٹر اس ملک کے رہے ہیں، ان کی گرفتاری سے پہلے فورنزک آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ ان لوگوں کو تو آپ پھر اب شہباز شریف کو دوبارہ پکڑنے جا رہے ہیں. کل آپ نے دیکھ لیا جو ساری منظر یا فلم چلتی رہی سارا دن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے چیئرمین احتساب بیورو کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو حکومتی لوگوں پر الزامات ہیں، جو حکومتی لوگوں کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک رکھا جائے جو اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا یہی وجہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے سپریم کورٹ، ان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو نیب پر داغ لگا ہوا ہے ان کو یہ دھونا چاہیے. سٹیل مل کا جو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ سٹیل مل کے لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے. غریب محنت کش لوگ ہیں، سٹیل مل کو بہتر بنایا جائے. بہتر بنانے کے لیے ماہرین موجود ہیں، ان کی خدمات لی جائے. زرعی ترقیاتی بینک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بھی بند کیا جائے. اچھا، نیب کی آپ بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. ایک جانب تو یقینی طور پر بلا تفریق احتساب، بلکہ اس کا اوورال جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ سیاسی پہلو ہے. اس کو اپوزیشن جو ہے انتقامی کارروائی قرار دے رہی ہے. آپ کے علم میں گزشتہ روز شیخ رشید صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ ایک تو کابینہ نے بھی یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے. ظاہر ہے کرپشن فری پاکستان کی بات تو پی ٹی آئی بار بار کرتی رہی، اسی دائرے پہ پاکستان میں حکومت میں آئی ہے. لیکن اب یہ بھی ظاہر ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد جو صورتحال اب آپ دیکھیں گے تو بہت سے نام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور پھر نیب کے وہ کٹہرے میں بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہ جیلوں میں بھی ہوں. تو یہ ایک پیشین گوئی وہ کر چکے ہیں، وہ میرے خیال میں پہلے بھی پیشین گوئی کرنے کے ماہر ہیں. لیکن اس بار کی پیشین گوئی کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں، اس وقت اقتدار میں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، شیخ رشید صاحب کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ وزارت ریلوے کی طرف توجہ دیں. یہ حکومت میں شامل واحد وزیر ہیں، باقی وزیر بھی ایسے ہی ہیں
کہ یہ جو اپنی وزارت ریلوے پر توجہ کم دیتے ہیں اور اپوزیشن کو برا بھلا کہنے میں اپنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں، صبح شام ٹائم اسی پہ یہ ضائع کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو نیب کی ترجمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیب والے اپنی ترجمانی خود کر سکتے ہیں۔ جب شیخ رشید صاحب پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں لوگ پکڑے جائیں گے، شہباز شریف کے لیے لاک ڈاؤن جو ہے وہ لاک اپ ثابت ہوگا، پھر اس کے بعد ہوتا بھی وہی کچھ ہے، تو پھر وہ جو اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ جی یعنی نیب نیازی گٹھ جوڑا ہے، تو اس میں وزن نظر آتا ہے۔ پھر عام آدمی جو ہے، عام غریب آدمی جو ہے، وہ پھر یہی سمجھتا ہے کہ نیب کے ادارے کو حکومت چلا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب کو بجائے نیب کی ترجمانی کرنے کی وہ ریلوے کی ترجمانی کریں۔ ریلوے میں لوگوں کی بہت صورتحال خراب ہے، ریلوے میں جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ باقی آپ شیخ رشید صاحب سے گفتگو آپ شروع کر لیں، ان کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ ایٹم بم سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں میں نے انٹرویو کیا تھا اپنا ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کا، تو انہوں نے پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو تو علم ہی نہیں ہوتا چیزوں کا۔ بالکل لیکن صحیح، ہر چیز پر سیاست ہر نہیں چیز پر ہوتی، سیاست نہیں کرنی ہر چاہیے، چیز پر سیاست نہیں ہوتی، اور اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر حکومت میں بات آتی ہے، پیدا ہوتے ہیں، اس سے حکومت کی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو شیخ رشید صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کا شوق ہے، وہ بالکل پریس کانفرنس کریں، لیکن ریلوے کی کارکردگی بتائیں کہ 2 سال میں ریلوے کی کارکردگی کیا تھی، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے زمانے میں ریلوے کی کارکردگی کیا تھی۔ بالکل صحیح ہے۔ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بالکل ہم آخر میں چاہتے یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ پراپر آدمی کو پراپر جگہ پہ لگائے، اور پھر جو پراپر جگہ پہ لگائے اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو سے ریلیٹڈ ہے، اس کی ڈومین میں ہے، اس پہ بیانات بھی دے، بلکہ اس پہ اقدامات کرے، تو تب صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، ورنہ یہ بیان بازی بھی چلتی رہے گی اور اس ملک کا یہی حال رہے گا۔ اس پہ میرے خیال میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔